بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاملہ جانور کی قربانی۔ سوال ہے کہ زید نے ایک گائے قربانی کی نیت سے خریدی، اتفاق سے وہ حاملہ نکل گئی، زید اس کی قربانی کر سکتا یا نہیں؟ اگر حاملہ ہونے کا علم نہ تھا اور قربانی کر دی تو اس سے جو بچہ زندہ نکلا اس کو کیا کیا جائے؟ تفسیر سے بتائیے۔ سوال ہے۔ جواباً عرض ہے کہ صورت مسئولہ میں اس گائے کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر وہ قریب الولادت ہو تو اس گائے کی قربانی مکروہ ہے، کیونکہ بچہ کا ضائع کرنا لازم آئے گا، اور اگر ذبح کر دیا جائے تو فریضہ ساقط ہو جائے گا، قربانی ادا ہو جائے گی، اور اس کے بچہ کا حکم وہی ہے جو اس کی ماں کا حکم ہے، یعنی اس کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اگر ایام نہر میں بچے کو ذبح نہیں کیا تو اس کو بعد میں صدقہ کر دے۔ قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 367، در مختار مارد المحتار جلد 9 صفحہ نمبر 467، فتاوی بزازیہ جلد 2 صفحہ نمبر 287۔ پوچھ رہے ہیں کیا؟ جرسی گائے کی قربانی۔ جرسی گائے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی پیدائش خنزیر کی جفتی سے ہوتی ہے۔ اس گائے کی قربانی جائز ہے یا نہیں، اور اس کا گوشت حلال ہے یا نہیں؟ نیز بتائیں جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے یا باپ کا؟ جس کو جو چاہیں کہتے ہیں۔ جرسی گائے کی پیدائش خنزیر کی جفتی سے ہوتی ہے تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جرسی گائے کی قربانی درست ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، کیونکہ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ باپ کا، اور اس کے بارے میں جو مشہور ہے یہ درست نہیں ہے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 466، فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 532، فتاوی بزازیہ جلد 2 صفحہ نمبر 297۔ تو سوال ہے آپ کا؟ خنزیر کی جفتی، خنزیر کی جفتی کا کیا معنی ہو؟ یعنی اس گائے کا باپ سور ہے، خنزیر سے پیدا ہوا ہے، وہ سور سے پیدا ہوا ہے، تو مان لیا جائے کہ اگر ایسا ہے بھی تو اس کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ جانوروں میں ماں کا اعتبار ہوتا ہے، باپ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں باپ کا بیٹا، فلاں گائے کا، فلاں بکری کا بچہ ہے، لیکن یہ جو مشہور ہے کہ سور سے پیدا ہوتی ہے جرسی گائے، یہ غلط بات ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خصی کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ بکر کے پاس ایک خصی ہے جس کی عمر 12 ذی الحجہ کو 1 سال ہونے میں 1 دن کم ہے، حالانکہ وہ بہت ہی فروا ہے، دیکھنے میں 1.5-2 سال کا معلوم ہوتا ہے، تو کیا اس خصی کی قربانی درست ہے؟ جواب: صورت مسئولہ میں اس خصی کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ خصی کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہے، گرچہ دیکھنے میں 2 سال کا معلوم ہو۔ فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 348، فتاوی بزازیہ جلد 2 صفحہ نمبر 297، در مختار جلد 9 صفحہ نمبر 444۔ بیمار بکری حلال ہے۔ کل بیمار کبوتر ذبح کیے تھے نا آپ کیے تھے جی۔ زید کے پاس ایک بیمار بکری ہے، زید نے اس کو ذبح کر دیا، ذبح کے وقت اس میں بالکل حرکت نہیں تھی، اس کا گوشت کھانا درست ہے یا نہیں؟ جواب: مریض بکری سے ذبح کے وقت اگر خون نکلا، اس نے آنکھ یا منہ بند کیا یا پاؤں سمیٹا تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، ورنہ نہیں، زندہ ہونا چاہیے۔ شامی صفحہ نمبر 447 جلد 9۔ اسی طریقے سے البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 315، فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 367۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی جاتی ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ 6 آدمی نے مل کر قربانی کے لیے ایک گائے خریدی، یہ 6 آدمی گائے کے ایک حصے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
نام سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا اس طرح قربانی کرنے سے یہ تمام لوگوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی؟ جواب: مذکورہ صورت میں قربانی ان تمام لوگوں نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی درست ہے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 471، فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 531، فتاوی بزازیہ جلد 2 صفحہ نمبر 305۔ دوسرے کی جانب سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ سوال ہے کہ زید نے اپنی بیوی اور بالغ لڑکے کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی۔ مذکورہ صورت میں زید کی بیوی اور بالغ لڑکے کی طرف سے قربانی ادا ہوئی یا نہیں؟ ان کے ذمے سے فریضہ ساقط ہوا یا نہیں؟ الجواب: وباللہ التوفیق، زید نے اپنی بیوی اور لڑکے کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو جائز نہیں ہے، یعنی فریضہ قربانی ساقط نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر زید ہر سال بیوی اور بالغ لڑکے کی طرف سے قربانی کرتے ہوں اور ان کو یہ معلوم ہو کہ اسی طرح اس سال بھی ان کے اجازت کے بغیر قربانی ان کی طرف سے کر دی تو یہ حکماً اجازت ہے، قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہر سال ان کے والد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسا ہی چلا آ رہا ہے، تو یہ حکماً عرفاً یہ اجازت سمجھی جائے گی اور قربانی درست ہو جائے گی۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 457، بزازیہ جلد 5 صفحہ نمبر 293، قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 345۔ جس جانور کی سینگ نہ ہو، عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے اس سلسلے میں۔ زید کے پاس ایک خصی ہے جس کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، اور ایک دوسرا خصی ہے جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، تو کیا زید ان دونوں خصی کا قربانی کر سکتا ہے اور ان کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ سینگ کا کتنا حصہ ٹوٹ جانے سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ الجواب: باللہ توفیق، زید دونوں خصی کی قربانی کر سکتا ہے، جائز ہے۔ ہاں، اگر سینگ اتنا ٹوٹ گیا کہ جڑ تک اس ٹوٹنے کا اثر ہے تو پھر ایسے خصی کی قربانی درست نہیں ہے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 467، البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 323، ہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 448۔ لنگڑا جانور کی قربانی۔ زید کے پاس ایک خصی ہے جس کا ایک پیر ٹوٹ گیا، زید اس خصی کا قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ الجواب: باللہ التوفیق، اگر وہ خصی اس ٹوٹے پاؤں کو چلنے میں زمین پر رکھتا ہے اور اس کے سہارے سے چلتا ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر اس کو زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، صرف 3 پیروں سے چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 353، بزازیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297، البحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 323۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ کوئی سوال تھا آپ کا؟ چلیے ٹھیک۔